بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے یا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومن کی زینت اور ایمان کی زینت، مسلمان کی زینت اور اسلام کی زینت اچھے اخلاق ہیں۔ آج سب سے زیادہ فقدان، سب سے زیادہ کمی اخلاق کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز جو ترازو کے اندر تلے گی، میزان میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق۔ اور دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ اچھے اخلاق والا ساری رات نوافل پڑھنے والے سے اور سارا دن روزہ رکھنے والے سے بھی اچھے درجات لے جاتا ہے، اعلیٰ درجات لے جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی محنت اپنے اخلاق پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر، اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بے شک آپ، اب یہاں جملہ اسمیہ ہمارے ہاں آتا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ جملہ اسمیہ بات کو زیادہ پکا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلے اللہ اس جملہ اسمیہ سے پہلے بھی انّا لے کر آئے۔ انّا ویسے تاکید کے لیے آتا ہے، بات کو پکا کرنے کے لیے۔ انّا کا پھر کاف ضمیر لے کر آئے، اور کاف ضمیر بھی کچھ نہ کچھ تاکید پیدا کر رہی۔ اصل تو یوں اللہ کہتے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق ہو احسن، یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، میرے نبی کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ وَإِنَّكَ پھر لام تاکید کے لیے پھر آ گیا، لا اعلی، لام پھر تاکید کے لیے آ گیا، اور اعلی ویسے فوقیت کے لیے آتا ہے۔ اور خلوقن کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے۔ ایک دو زیریں آتی ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ بعض جگہ تنوین آتی ہے تحقیر کے لیے، جیسے من بنا مسجدن للہ، اس نے اللہ کے لیے چھوٹی سی مسجد بنا دی، اس میں چند آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہوں۔ من بنا مسجدن للہ، چھوٹی سی مسجد بنا دی۔ بن اللہ لہو بھائی، اب یہ اس کی جو مسجد کے نیچے دو زیریں ہیں، مسجد پر دو زبریں ہیں، یہ دو زبریں آ رہی ہیں تحقیر کے لیے کہ چھوٹی سی مسجد بنا دی۔ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں بیتن پہ جو دو زبریں آ رہی ہیں تنوین، یہ بتا رہی ہے کہ بہت بڑی، یہ تعظیم کے لیے ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں بہت بڑا محل بنائیں گے۔ سمجھ آگے نہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو خیرن پہ جو دو زبریں ہیں تنوین ہے، یہ بتا رہی ہے کہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی خیر ہے، جس سے اللہ بہت خیر کثیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس سے اللہ خیر کثیر کا، بہت بڑی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں خلوقن کی تنوین تعظیم کے لیے، بہت بڑے، بہت اچھے اخلاق ہیں، اخلاق، اور پھر عظیم، خلوقن عظیم پر پھر تنوین آ گئی، اور خلوقن موصوف بن گیا اور عظیم صفت بن گیا، تو یہ اور زیادہ اس کے اندر بڑائی پیدا ہو گئی۔ تو لہٰذا اب اس کا جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ ہماری اردو زبان کیونکہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اس میں جو سب سے اعلیٰ ترجمہ وہ یہی ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز۔ سمجھ آگے نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خلوقن عظیم، بہت اعلیٰ قسم کے اخلاق۔ تو اس لیے سب سے پہلی محنت اپنے اخلاق کو بنانے پر، سب سے پہلی محنت اپنے اخلاق کو بنانے پر۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور مسلمان کی زینت ہی اچھے اخلاق۔ اس لیے اچھے اخلاق میں سے بہت، اس کی تفصیل تو اس کی بہت لمبی ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کی ہر بات، جو باقی نمازیں اور باقی اعمال، اس کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ نماز یہ پڑھ رہا ہے مسجد میں، چند آدمی اس کو دیکھیں گے، گھر میں پڑھ رہا ہے تو یہ
یعنی نوافل وغیرہ، تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ روزہ اس نے گھر میں رکھا تو باہر والوں کو کوئی پتہ نہیں، زکوٰۃ چپکے سے غریب کو دے دی۔ حج میں جو ہے وہ بیت اللہ میں جا کے، وہاں مسجد حرام میں جا کے اور مسجد نبی میں، مسجد حرام میں کیا اور وہاں حج کر لیا، اور جو مینا وغیرہ مزدلفہ سارے لیکن اس کے اخلاق کا تعلق لوگوں کے ساتھ، اس کے معاملات کے ذریعے سے، معاشرت کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اس لیے کسی آدمی کو پرکھنے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کے ساتھ یا تو سفر کرے یا اس کے ساتھ کاروبار ہو، پھر اس آدمی کا پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے، یا اس کی صحبت میں کچھ رہا ہو، کچھ وقت اس کے ساتھ گزرا ہو، پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسا ہے۔ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں پوچھتے یہ کیسا ہے، تو کوئی بتاتا ہے کہ ایسا ہے، تو پوچھتے تھے سفر کیا ہے، اس کے ساتھ رہے ہو یا کاروبار کیا ہے معاملہ اس سے، تو آدمی یا تو سفر سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے، یا پھر کاروبار کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے معاملات کے اعتبار سے۔ اسے فرمایا کہ دین عبادات کے راستے سے آئے گا اور دین معاملات کے راستے سے نکل جائے گا۔ اس لیے اخلاق اگر خراب ہوئے تو اعمال کا بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے کہ اتنے اعمال لے کے آئیں گے کہ اگر پہاڑوں پہ رکھے جائیں تو پہاڑ بھی دب جائیں، لیکن شتم ھذا وضرب ھذا واخذ مال ھذا، اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کا حق دبایا، تو حقوق والے آئیں گے اور کہیں گے ہمارا حق ادا کیا جائے، تو لہذا لوگوں کے حقوق یہ ادا کرے گا، وہاں تو کوئی چیز ہوگی نہیں، تو یہ اپنی نیکیاں لوگوں کو دے گا، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے اور یہ لوگوں کے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے سب سے بڑی چیز کہ سارے چیزوں کا جو وجود ہے وہ انسان کی زبان کے ساتھ، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ اخلاق کا تعلق کی زبان کے ساتھ، کیونکہ زبان سے آدمی ایسا بولتا ہے تو یہ پھر کوئی اچھائی کا بول دیا تو یہ جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بالکل اس میں داخل ہونے کے قریب ہوتا ہے، یا پھر ایسا بول دیا کہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ جہنم کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت، جو آدمی اپنا محاسبہ کرتا رہے گا رات کو سونے سے پہلے کہ میں نے یہ باتیں اچھی کہیں، یہ باتیں غلط کہیں، تو یہ بھٹکے گا نہیں، سیدھے راستے پہ رہے گا۔ اس لیے رات کو اپنا محاسبہ بھی کرے کہ میں نے اپنی زبان سے کتنی باتیں کہنے والی تھی وہ کہیں، کتنی فضول باتیں کی۔ اس لیے اپنی زبان کی فضول باتوں سے بھی حفاظت کرنا، اور ایسی بات کہ مسلمان کی آبروریزی ہو، اس پر طعن و تشنیع ہو، اس پر تنقید ہو، اس کی تحقیر ہو۔ اس لیے مذاق سے منع کیا گیا، مذاق جائز نہیں ہے، آپ مزاح کی اجازت ہے، مزاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے، جیسے ایک بڑھیا آئی کہ یا رسول اللہ بڑھیا جنت میں جائیں گی، آپ نے فرمایا نہیں، تو وہ روتی ہوئی چل پڑی، تو آپ نے فرمایا اسے کہو کہ بڑھیاں جنت میں بڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہاں جوان ہو کے جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیں، فرمایا تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو، ہر اونٹ کا بچہ تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے مزاح اور مذاق میں فرق، تو ایسا مذاق تو کہتے کسی کا تمسخر کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، اس لیے مذاق نہ ہو، مزاح کرنے کی گنجائش ہے۔ اس لیے زبان کے ذریعے سے ساری آفات، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ تمہیں ساری خیروں کا خلاصہ، مفہوم یہ ہے کہ ساری خیروں کا خلاصہ بتاؤں، وہ کیا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اس لیے سارے جسم، زبان کا جو صد چھوٹا سا ہے لیکن اس کے جو نکلنے والے الفاظ ہیں وہ بہت بڑے، اس لیے کہا کہ نیزوں کے زخم اور تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات کے جو زخم ہے یہ نہیں بھرتے۔ تو اس لیے بات کرنے سے پہلے، اس لیے کہتے ہیں بات کو تولو پھر بولو، مطلب یہ کہ پہلے سوچ سمجھ لو کہ اس بات کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے سارے آزاد زبان سے کہتے ہیں کہ خیال کرنا ذرا کہ کہیں ایسی بات نہ کہہ دی ہو کہ ہم کہے گی تو اور اثر ہوگا ہم پر، اگر لڑائی ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا تو پٹیں گے ہم، تو اس لیے ذرا خیال سے رہی ہو۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرے، یہ چگلی نہ ہو، بہتان نہ ہو، غیبت نہ ہو،
کہ ایسی بات نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، جھگڑے کی صورتیں نہ ہو، تو اس لیے اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا رسول پاک علیہ السلام کی صفات میں سے ہے۔ کیا تھا کہ اگر کوئی آپ علیہ السلام کو ایک صحابی فرماتے میں ایمان اس لیے لایا کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک پاگل عورت ہے، مجنون، وہ آپ علیہ السلام کو روک کے کافی دیر آپ علیہ السلام سے بات کرتی رہی اور آپ سر جھکا کے اس کی بات سنتے رہے۔ تو میں نے کہا واقعی یہ بادشاہ نہیں ہے، نبی ہے، کہ اتنا وقت اس کو دے دیا۔ تو آپ کے ساتھ جو سختی سے پیش آتا تھا، آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، نرمی سے۔ اس سے زیادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ یہودیوں کے عالم تھے، قرض دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب قرض تو دے دیا اور کہا کہ بھائی آپ کو ضرورت ہوتی ہے مجھ سے لے لیں، اور پھر مہینہ پورا ہونے سے 4 دن پہلے آ گئے اور بہت سختی سے پیش آئے، آپ کا گریبان پکڑا اور کہا تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، میرا قرض ادا کرو۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میں بھی اس کا کام ختم کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم اس کو بھی سمجھاؤ اور مجھے بھی سمجھاؤ اچھے انداز سے، اس کو سمجھاؤ کہ قرض کا مطالبہ کرنے میں نرمی کرے اور مجھ سے کہو کہ اس کا قرضہ ادا کرو۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لے جاؤ ان کو کھجوریں دے دو۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کھجوریں دے دی تو پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ انہوں نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ میں زید ہوں، زید یہود کا عالم۔ کہا اچھا تم نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ اصل میں رسول پاک علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ آپ کا علم غصے کے وقت میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ دیکھنے کے لیے ساری باقی آپ کی نشانیاں دیکھ لی تھی، تب یہ نشانی باقی تھی، رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس لیے سب سے پہلے محنت اپنے اخلاق پر کرنی، تو اس کی زبان کی حفاظت ہو، تو اللہ ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔